السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے یوٹیوب چینل انصاری فیملی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، لڑ رہے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور ایک کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ اسی اثنا میں ایک ڈاکٹر صاحب اپنے گھر سے نکلے اور وہ اپنے کلینک کی طرف آ رہے تھے۔ تو جب ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ وہ جھگڑا کر رہے ہیں، ایک کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور ایک کے ہاتھ میں چاقو ہے، تو وہ فوراً بھاگ کے گئے ان کے پاس اور ان کو دونوں لوگوں کو ایک ایک پیپر دے دیا، ایک ایک پمفلٹ دونوں کے ہاتھ میں دے دیا اور چپکے سے وہاں چلے گئے۔ دونوں شخص اب انہوں نے اپنی لڑائی ذرا بند کی اور وہ پیپر پڑھنے لگے کہ پیپر پہ کیا لکھا ہے۔ تو پیپر پہ لکھا ہوا تھا کہ میرے کلینک پہ گہرے سے گہرے زخم کا بھی انتظام موجود ہے، گہرے سے گہرے زخم کا بھی پٹی کا انتظام موجود ہے اور یہاں سے چند قدم فاصلے پر ہے، لہٰذا آپ اپنا جھگڑا مکمل کر لیں اور میرے کلینک پہ آ جانا، تو میں آپ کے جو آپ کو بہت گہرا زخم آیا ہوگا اس کی پٹی کر دوں گا۔ ناظرین، اسی طرح ایک ڈاکٹر صاحب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت بیمار ہو گیا، بہت شدید بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ انگلینڈ ڈاکٹروں کے پاس گیا علاج کے لیے، تو انہوں نے مجھے جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا جو یہ مرض ہے لا علاج ہے، اس کا علاج نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں پاکستان واپس آ گیا۔ پاکستان واپس آیا تو پریشان رہنے لگا کہ اب میری زندگی کے دن بہت کم رہ گئے ہیں، میرا ڈاکٹروں نے جو مرض ہے لا علاج قرار دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن بازار سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک قصاب کی دکان، گوشت کی دکان کے باہر ایک عورت کھڑی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک مکمل وہ پردے میں ہیں، برقع پہنے ہیں، اس نے دستانے پہنے ہیں، گلوز پہنے ہیں اور ساکس جرابیں پہنی ہوئی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے میں ذرا تھوڑی دیر ادھر رک گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ مجھے بڑی پریشان ہوئی کہ یہ عورت یہاں پر کیوں کھڑی ہے جبکہ ہے بہت پردے میں، اس کی کیا وجہ یہاں پہ جو کیوں کھڑی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ جو قصاب وہ جو چربی گوشت سے اتارتے ہیں تو وہ باہر پھینک رہا تھا، اس چربی کے ساتھ جو تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا لگا رہتا تھا تو وہ عورت اس چربی کے ٹکڑے کو پکڑتی تھی، اس سے وہ گوشت کا ٹکڑا اتارتی تھی اور ایک شاور میں ڈال دیتی تھی۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ مناظر دیکھا، میں نے جب یہ منظر دیکھا میری آنکھوں نے، تو کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی۔ چیخ کہتے ہیں بڑی زور سے کہ میری نکلی۔ میں فوراً بھاگ کے اس عورت کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میں بہت غریب ہوں اور میرے بچوں نے ضد کی ہے کہ آج ہم نے گوشت پکانا ہے، گھر میں گوشت کھانا ہے، تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میں یہ بس اس طرح گوشت اکٹھا کر رہی ہوں۔ وہ عورت، وہ جو شخص، وہ ڈاکٹر تھا، وہ کہتا ہے میں فوراً بھاگ کے گیا قصاب کی دکان پہ اور میں نے وہاں سے گوشت خریدا۔ گوشت خرید کے کہتے ہیں میں نے اس عورت کو دیا، میں نے اسے کہا کہ آپ یہ والا رہنے دیں، یہ والا اپنے گھر لے کے جائیں اور اسے پکائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تھوڑے دن گزرے تو وہ جو میرا مرض تھا میں بالکل کہ ایک نارمل جیسے ہو گیا، کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بالکل اوکے ہو گیا ہر طرح سے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دوبارہ اپنی رپورٹس کروائی تو وہ جو مجھے مرض تھا وہ کہتے ہیں بالکل آیا نہیں بیچ میں۔ کہا نہیں آپ تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کا تو مرض ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یار یہ کیا معاملہ بن گیا، میں کیسے ٹھیک ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں میرا اتفاق سے پھر دوبارہ جانا ہوا لندن، تو وہ جو ان کی پرانی رپورٹس تھیں وہ میں نے ڈاکٹروں کے آگے رکھی اور جب انہوں نے میرے دوبارہ ٹیسٹ کیے تو وہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں دیکھ کے حیران رہ گئے کہ یار یہ کیا ہو گیا، آپ کا تو مرض تھا وہ کدھر گیا۔ وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹروں نے مجھے درمیان میں بٹھایا اور سارے ڈاکٹر جو وہ میرے ارد گرد بیٹھ کے وہ سارے کہنے لگے جی آپ نے کون سی میڈیسن یوز کی ہے، آپ کیا کر رہے تھے، آپ نے کون سی ورزش کی ہے، کیا کھاتے رہے ہیں کہ جی آپ کا مرض ختم ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ نہیں یار میں نے کوئی ایسی میڈیسن نہیں کھائی، کوئی ایسی چیز نہیں کھائی،
یا کوئی ایسی ورزش نہیں کی کہ جس سے مطلب کہ یہ میرا مرض ختم ہو. مجھے نہیں پتہ اس بات کا پتہ. ہاں کہ مجھے جو واقعہ یاد پڑتا ہے نا، وہ یہ واقعہ یاد پڑتا ہے کہ جو میں نے پہلے بتا دیا آپ لوگوں کو. کس طرح عورت کھڑی تھی اور میں نے اسے گوشت لے کے دیا کہ جاؤ گھر جا کے یہ پکاؤ. تو بس یہی ایک واقعہ انہوں نے کہا، اور کوئی واقعہ مجھے نہیں یاد پڑتا. تو ناظرین، میرا بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے بھی دوسرے لوگوں کا چولہا جلتا رہے. دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھیں. جو سفید پوش ہیں، غریب ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں. آپ کا قیمتی وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے تندرستی اور صحت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.